اچھا، ایک اوپننگ جو میں دیکھ رہی تھی وہ یہ کہ فیصل وابڈہ صاحب کا ٹویٹ آیا تھا سزا کے بعد، عمران خان صاحب کو جب سزا سنائی گئی تھی ان کی اہلیہ کے ہمراہ ایک کیس میں، تو انہوں نے کہا قیامت ابھی باقی ہے. تو ایکچولی باقی کیسز کے جو مدر آف آل کیسز ہے وہ ابھی رہتا ہے، اور 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے فیض حمید صاحب کو بھی جو سزا دی گئی اس کے اینڈ پہ ایک لکھا گیا تھا جملہ جو مبہم سا تھا. تو میں یہ آپ سے اسی لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب ڈو اور ڈائی کا معاملہ آ گیا تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سچویشن میں یہ سوٹ کرے گا کہ وہ ٹی ٹی اے پی کے اس پلیٹ فارم سے اپنے لیے کوئی سیف روٹ لے لے، سیف پیسج لے لے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس پیسج کو اختیار کرنا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی بچائے گا اور اس کے جو اس وقت ریپیوٹ ہے وہ بھی؟ یہ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ فواد چودھری کہاں سے لپک کے آ گیا ہے؟ فواد چودھری کو ایکسپیل کر دیا گیا ہے. جی جی، وہ پی ٹی آئی والے تو نہیں مانتے، لیکن وہ کہتے ہیں میں ہوں. وہ جو مرضی کہیں، پی ٹی آئی تو ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتی نا، رینک اینڈ فائل نہیں ایکسیپٹ کرتی جی، اور نہ ہی ان کی لیڈرشپ ایکسیپٹ کرتی. تو اب یہ کہاں سے لپک کے آ گئے یہ اور وہ عمران اسماعیل، محمود مولوی صاحب کہاں سے آ گئے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے ہوا ہوگا. کیسے بتاؤں پھر؟ جی بتائیں. چوہری صاحب جو ہے نا، چوہری فواد، یہ چپ کر کے نہیں بیٹھتے، لپک ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی نہ کوئی تھیوری، کوئی نہ کوئی فارمولا کچھ تو کرتے رہتے ہیں نا. یہ تو جاب نا، اور بیچارے کیا کریں، وکالت تو ختم ہو گئی ہے، وکالت تو بھائی کرتا ہے. تو چوہری صاحب نے میڈیم لیول اسٹیبلشمنٹ ٹائپس کے ساتھ رابطے میں ہیں. اچھا، ہمیشہ سے ہیں، بائی دا وے، اب آج سے نہیں، ہمیشہ سے ہے. اچھا، ان کی جو پاور جو تھوڑی بہت آتی ہے، جو ان کی کوئی حیثیت بنتی ہے، وہ اسی وجہ سے بنتی ہے کہ ہی ہیز این انٹو دا میڈیم لیول آف دی اسٹیبلشمنٹ. ہائی لیول نو، بٹ میڈیم لیول. اوکے، میڈیم سے میکسیمم اسٹیشن کمانڈر، اچھا سیکٹر کمانڈر، ٹھیک، اس سے اوپر نہیں ہے ان کا. اچھا، یہ گئے ہیں ان کے پاس اچھا کہ یار ساڈا بھی رول ہے، اسی بھی کریے کچھ، سانو بھی بچاؤ، ہم یہ رول ادا کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، ہم توڑ سکتے ہیں پی ٹی آئی کو، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. اوکے، تو یہ اس قسم کی ضرور انہوں نے بات کی ہوگی. آگے سے انہوں نے کہا ہوگا یار تسی کر سکتے ہو تو کرو، سانو کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ لوگ جا کے پھر بکری بن جاتے ہیں جب آگے ادھر سے پریشر آتا ہے. تو انہوں نے کچھ جا کے فرمولے شلے دیے، آپ ہمیں ایکسیس دیں، آپ ہمارا یہ کریں، یا پرول پہ رہا کریں تو ہم سوشل میڈیا والوں کو کہیں ہم گے. کوشش کرتے ہیں کہ ان کو باقی جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو دھکیلیں پیچھے، اور ہم آگے آئیں، کوئی آگے ہم جو اچھا بیانیہ ہے وہ آگے لے کے آئیں، ریکنسیلیشن کا بیانیہ، تاکہ آپ کے لیے جو تھریٹ پوز کی ہوئی پی ٹی آئی نے یہ کم ہو جائے. اچھا، تو اس کے تو آگے سے وہ بندہ جو بیٹھا ہوگا وہ کہے گا یار سانو کی شور گو ہیڈ، تو ذرا ایکسیس تو دے دینا، ذرا ہم ذرا مل لائیں جا کے. کر لو، مل لو، نو واٹس اے پرابلم. تو بیکاز دیٹ سوٹس دی اسٹیبلشمنٹ نا. اگر کوئی ڈویژن ہو جائے پی ٹی آئی کے اندر تو اٹ سوٹس دیم. اگر ایسی کوئی باتیں لوگ کریں تو اٹ سوٹس دا گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. اوکے، بیکاز یہ تو ریکنسیلیشن مینس ڈیفیوز ہو گئی، ڈیفیوز دا سچویشن نا. بیکاز دیکھیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ کیا کور کمانڈرز کانفرنس میں کیا بات ہوئی ہے، وہ گٹھ جوڑ کی بات کی انہوں نے. وہ کہتے ہیں وی آر آن دا ورج آف ٹیک آف. اچھا، انہیں بڑا فخر ہے کہ پاکستان کو ہم نے اسٹیبلائز کر لیا اور اب ہماری معیشت مستحکم ہوگی اینڈ وی ول فلائی. ٹھیک، اینڈ ویل بی گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. رائٹ، اس کے بعد ہم نے یہی ڈسکس کرنا. اور آپ مہربانی کریں اور یہ شٹ اپ کال دیں ان سب کو جو کہ ڈی اسٹیبلائز کرنے لگے ہوئے ہیں. تو ان دس کانٹیکسٹ تو فواد چودھری اور یہ سب کو کہا گیا کہ آپ نے اگر کرنا کچھ تو کر لیں، ہم تو رکاوٹ نہیں کرتے. اچھا، بٹ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی ایکسٹرا کلیور. اوکے، اف یو ٹرائی ٹو بی ایکسٹرا کلیور ویل کٹ یو ڈاؤن ٹو سائز. ٹھیک ہے. اور یہ پیغام جو ہے یہ ادھر افریدی صاحب کو بھی دے دیا گیا ہے. ہاں، وہ بھی سنا ہے کہ ملاقات کر سکتے نہیں، ہیں. وہ ایک گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے دھن آتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، خان کی بات مانیں گے، علیمہ کی بات مانیں گے، اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار ہیں، ہم ساری تیاریاں پوری ہیں. دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہاں اچھا کہ صاحب تو بڑے ان کو اختیار دے دیا، ان کو خان نہیں لگایا، ان کو ہم نے اختیار دیا ہوا ہے، گو ہیڈ یہ ہوا ہے. تو یہ ڈبل ٹریک کے اوپر چل رہی پی ٹی آئی ایٹ لیسٹ کانشیسلی. اچھا، یہ ایک کانشیس ڈیسیجن ہے کہ ہم نے اپنی ہارڈ لائن رکھنی ہے مگر سافٹ لائن کو بھی اوپننگ دینی ہے. دس از پالیسی اسٹریٹجی. رائٹ. تو اب یہ ہے کہ بات آئی کہ اب چلیں یہ اسٹریٹ پاور تو اکٹھا نہیں کر سکتے، وہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. اب کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، گولی کھانے کے لیے. اسٹریٹ پاور ہے لیکن شاید مینیج نہیں کر سکتے، وہ تو 26 نومبر دیکھتے ہوئے. دیکھیے تھیوری میں اسٹریٹ پاور کی بات نہیں ہوتی نا، اسٹریٹ پاور کی بات پریکٹس میں ہوتی. اچھا، کل کو آپ کہیں گے جی سارا کے پی ان کے ساتھ ہے، مگر نکلتے لوگ 500، 1000، 2000. تو اسٹریٹ پاور تو 2000 سے نہیں ڈیمونسٹریٹ ہوتی نا، اسٹریٹ پاور تو 20,000 سے ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اینی وے، تو میں جو پوائنٹ میک کر رہا تھا کہ اچکزئی صاحب اب تھوڑی سی پارلیمنٹ کے اندر
وہ چاہتے ہیں کہ باتیں شروع ہوں. ایکٹیویٹی ہو, لیکن ان کو نوٹیفیکیشن ہی نہیں آیا اچکزئی صاحب کا. تو اچھا تو نوٹیفیکیشن ڈزنٹ میٹر, نوٹیفیکیشن آیا نہیں آیا, وہ کہتے ہیں ہم آئی ایم دا لیڈر, میرے سے بات کریں. انہوں نے اپنے ایجنڈے کے اوپر کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور ادھر سے گورنمنٹ نے اپنے ایجنڈے کے اوپر کیا رکھا ہو. جی وہی جو پہلے سے ہے وہی. گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ تو آپ کو میں نے بھی بتا ہی دیا کیا ہے. 45-47 کی بحث ختم کریں, بحث ختم کریں, 5 سال دیں ہمیں, 5 سال دیں ہمیں, اور ڈی اسٹیبلائز نہ نہ کریں, اور یہ ساری دھمکیاں شمکیاں بند کریں اور چپ کر کے بیٹھیں اور اپنے سوشل میڈیا کو زپ کریں. جی بیکاز ہمارے چیف کو کانسٹنٹلی اٹیک کرتے ہیں, اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ کا خیال ہے کہ یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کی زپ کرنا؟ نو, سبھی ہاتھ اٹھا چکے, سلمان اکرم راجہ یہ صاحب اپنے کہہ چکے اچھا ہمارے صحیح قابو صاحب کیا میں کریں نہیں گے ہے. بیچارے؟ ہاں اچھا صحیح صاحب کیا وہ تو کریں کہتے ہیں گے؟ میں فون پہلے نہیں تو یوز ان کا کرتا. پرابلم تھا ان کو زپ کرنے کا, انہوں نے اپنے آپ کو زپ کر لیا ہے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا پی ٹی آئی. ٹھیک ہے نا, مگر وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جی اور جو ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو نہیں زپ ہونے لگے. نہیں ہو سکتا. اچھا تو اب بات یہ ہے, اچھا صحیح صاحب باتیں کیا ہوں گی؟ یہ جائیں گے لے کے جی الیکشن کمیشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں. گورنمنٹ کہے گی بالکل کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی. جو بھی یہ کہیں گے نا میں آپ کو بتا دوں وہ نہیں مانی جائے گی. یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے جی ہمارے ساتھ مل کے جو ہم کہیں گے اس کو آپ چیف الیکشن کمیشن لگائیں. گورنمنٹ کہے گی نہیں وہ تو ہماری رائٹ ہے ٹو ہیو دس تھنگ. پھر یہ فیصلہ ہوگا جی مشترکہ ہوگا, کمیٹی بنے گی, کمیٹی میں جائے گا تو یار کہیں نہیں جائے گی, یہ بات چلتی جائے گی. گورنمنٹ نہ نہیں کرے گی اور ہاں بھی نہیں کرے گی, اچھا, اور یہ لگے رہیں گے. دس از مائی پریڈکشن. مجھے نظر نہیں آ رہا کہ مذاکرات کے ذریعے اگلے سال یا 1.5 سال کے اندر کوئی نیا الیکشن کمشنر ود دی اوکے آف دی پی ٹی آئی آ جائے گا. آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. ارے آپ نے 1.5 سال کی پیش گوئی کر دی. نہیں آئے گا. اچھا نہیں آئے گا. تو نہیں آئے گا. اوکے, ٹو مچ ایٹ اسٹیک ہیئر. ہاں تو آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ دانہ ڈال کے پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی پالیسی چلتی رہے گی, اور ابھی بھی ویسا ہی دکھائی دے رہا ہے. وہ چلے گی, پھر بریک ڈاؤن ہو جائے گی, پھر چلے گی, پھر بریک ڈاؤن ہو جائے گا, پھر ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے, پھر شروع ہو جائے گا. ہاں لیکن اس میں گورنمنٹ کو سیریسنس تھوڑی یوں دکھانی پڑے گی کہ کوٹ لکھپت میں جو قید ہیں لیڈرز, ان کی پیرول پہ رہائی ہو جائے. کوئی پیرول پہ رہائی نہیں ہونی. اوکے چلو یہ بھی میں نے کہہ دیا. سیٹھی صاحب نے ایک ایک کر کے, دیکھیے مجھے معلوم نہیں ہے, میں پولیٹیکل انالیسس کر رہا ہوں. ہاں انالیسس کے بعد دیکھیے جب پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں نا تو آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں شہباز شریف جگہ پہ ہوں تو, اور میں ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوں جی آن دا فیلڈ مارشل, اچھا ٹھیک, تو میں منہ نہ کھولا وداؤٹ فرسٹ چیکنگ ود دا فیلڈ مارشل. ٹھیک ہے نا, تو اب فیلڈ مارشل تو ان کو نہیں پتا کہ یہ جونیز جو ان کے پاس کوئی پاور وار نہیں ہے, ان کو پرول دینے سے کیا ہوگا. اچھا سمجھنے کی بات ہے نا, یہ پتے کی بات. تو بات یہ ہے کہ ایک آدھ بندے کو کچھ ہو سکتا ہے, اے کہ سارے نو باہر کاٹ دیو. نو سر, ایک تو شاہ محمود قریشی ہو گیا, آدھا کون نہیں. اب ہو سکتا ہے شاہ صاحب نہ بھی ہوں, کسی اور کو کر دیں, مجھے کیا پتا. اچھا یہ تو وہ دیکھیں گے نا کہ جی اگر کرنا ہے اس کے فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے. بیکاز ہوگا یہ کہ جس کو بھی نکالیں گے he has to give certain assurances. تو کیا assurances دینے کے قابل ہیں یہ ان میں سے کوئی؟ یہ تو نہیں کہ یہ باہر نکل کے پھر شروع ہو جائیں گے کوئی ڈرامہ کرنا. اور یہ جو ٹریک ریکارڈ ہے, جی جیسے بشرا بی بی کو ٹریک ریکارڈ تو ان کا اچھا نہیں ہے نا. بہت سے لوگوں کو چھوڑا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, جو وعدے کر کے گئے تھے, کوئی بھاگ گئے باہر اور جا کے پھر دغا بازی شروع کر دی. ٹھیک ہے نا, فرام دیئر پوائنٹ آف ویو آف دی اسٹیبلشمنٹ دے بیٹریڈ اس. ہم نے تو ان کو وعدہ لیا تھا ان سے کہ اب یو ول بی گڈ بوائز. وہ گڈ بوائز, ہاں ہاں چلو جی جہاز سے چڑھا دو, گڈ بوائز نا بیگ بیہیو. انہیں جاندے سار جا کے چاقو کاٹ لے. ٹھیک ہے نا, تو اب ونس بٹن ٹوائس شائے, ایسے ہی ہے نا, محاورہ یہی ہے نا. پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ نرمی نہیں دکھائی جائے گی جو پہلے دکھائی گئی. ٹھیک, لیکن یہ ڈیفلیکشن سی چلتی رہے گی ایک, اور اس طرح سے تو اس لیے زیادہ توقع کرنا کہ پتہ نہیں, ہاں امیدیں نہ لگا کے بیٹھیں. میں تو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ تو ہر روز ایک نئی ڈرامہ. چلے ہم سوچ رہے تھے کہ جو نئی انٹریز ہوئی ہیں ان کی بابت بات کر لیں. محمود اچکزئی صاحب کیا رول پلے کر سکتے ہیں, کس حد تک کر سکتے ہیں, وہ آپ نے بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر صاحب کسی کو نامینیٹ کر دیں گے, اگر زیادہ انہوں نے کہا نا ہاں تو کر دیں گے, نکلنا کچھ نہیں ہوگا. میں تو انداز. ٹھیک ہے, ایک اور مشق ہو جائے گی, جیسے پچھلے سال کے آخر میں بھی ہم نے ایک مشق دیکھی مذاکرات کی, تو ایک اور مشق ہو جائے گی. یعنی نئے سال کے آغاز پہ ہمیں کوئی بریک تھرو فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کو نہیں مل رہا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے